अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और एक इंतहाई फैसला कुन मरहला आ चुका है पाकिस्तान की सियासत में। और इस सियासत में सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ही स्टेक होल्डर नहीं हैं, बल्कि इसमें नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स भी बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट हो। अब पहला कदम उठा है, कल जो कुछ हुआ आपके सामने है। जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत को बरकरार रखा गया। अब इस हवाले से 2019 का ISPR का प्रेस रिलीज है इस सजा पर, जिसे कल काजी फायज ईसा की अदालत में बरकरार रखा गया। पाकिस्तान की फौज में गम गुस्सा था 2019 में, जो रैंक्स और फाइल्स में गम गुस्सा था, जाहिर है वो आज भी होगा। अब बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। फौजी अफसरान जो गुज़श्ता दौर के हैं, उनके हवाले से साबका एस्टेब्लिशमेंट के लोग किस तरह से कटहरे में लाए जाएंगे, उनके हवाले से एक खत लिखा गया है। इमरान खान ने भी जेल से जई तई फेर दी है और एक नया पैगाम, बल्कि इसे नया इंकशाफ कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू की है। तो इस्लामाबाद से बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इमरान खान की कल तफ्तीश हुई 2-2.5 घंटे की। फिर इमरान खान के आज रिमांड के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दरखास्त दायर थी और उनके खिलाफ आज 11 जनवरी को समाअत होना थी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आमदन से जायद असासों और मिसकंडक्ट की कार्रवाई जारी थी। गुज़श्ता रोज मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस पर तफसीली जवाब भी जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल किसी जज के खिलाफ किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। अब जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में से हैं, उन्होंने भी एक खत लिखा और उन्होंने भी अपने तहफुजात का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के हवाले से बरमला इजहार किया। लेकिन क्या अभी जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जान छूटने वाली है? नहीं। इस हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर नए अटैक्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर नकवी की असासों की छानबीन का मुतालबा किया है। मुस्ताफी होने पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल में कहा कि इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं है, असासों की छानबीन भी सियासतदानों की तरह जजेस और उनकी आल औलाद की होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी जिस केस का हवाला देते रहे वो था जस्टिस काजी फायज ईसा वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें मेरे काजी के खिलाफ एक रेफरेंस था, उसमें ये प्रेसिडेंस मौजूद है, उसमें ये फैसला मौजूद है कि औलाद जो कि बालिग हो, जो कि अपने कमाने वाले हो, उसका जवाब दे जो है वो वालिद नहीं हो सकता, क्योंकि वो कमा रहे हैं। हाँ, आप अपने स्पाउस के जरूर आंसरेबल होते हैं, लेकिन मज़ाहिर नकवी को क्योंकि पता लग गया था कि उन्हें कॉर्नर कर लिया गया है, उन्हें घेर लिया गया है, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाई। अब मियां दाऊद एक ऐसा किरदार जिसने मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, अब वो फिर से एक्टिव हुआ है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद में, उसमें जो एक शख्स नवीद पकड़ा गया जिसने गोली मारी थी और बाद में उससे एक बयान दिलवाया गया, वो पूरी कंट्रोवर्सी आपको याद होगी। अब उस शख्स नवीद का वकील भी मियां दाऊद है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से दरखास्त देने वाला भी और उनके खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देने वाला किरदार भी यही है। अब मियां दाऊद ने जज के इस्तीफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया और कहा कि मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा पूरी कौम और वकला की जीत है, ताहम मंजिल अभी बाकी है। मियां दाऊद ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया और इनका मौकफ ये है कि इतनी आसानी से तो इन्हें मराहत नहीं लेने देंगे, ये तो नाअहल हैं, करप्ट हैं, इन पर करप्शन साबित होगी, यानी बेआबरू करना भी जरूरी है। जाहिर है टॉप पे बैठे हुए कुछ लोगों की अना की तस्कीन ऐसे तो नहीं हो रही, तो एक लाडला प्रोमैक्स की अना की तस्कीन के लिए पूरा निजाम एक्सपोज होता जा रहा है। दूसरी जानिब कल एक और डेवलपमेंट भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने
لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دستاویزات پر کل خان صاحب سے دستخط بھی لیے اور ٹریبیونل میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کے خلاف یہ اپیلیں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے اس کیس کو وکلاء پیش کریں گے۔ یہ NA-89 میاں والی اور NA-22 لاہور کا حلقہ ہے جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب بلے کے نشان کے حوالے سے 10-15 منٹ کا کام تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر اسے اپڈیٹ کر دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن اس وقت ضدی بن چکا ہے، پرسنل ہو چکا ہے۔ کیا ہوا ہے یہ پوری قوم کو پتا ہے، اس پر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر ضروری اجلاس بھی بلایا جانے کا امکان ہے کہ اب آگے ہم سپریم کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کریں یا کیا کریں۔ پی ٹی آئی کو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دینی تھی۔ الیکشن کمیشن تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اجڑ پجڑ گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا تو الیکشن کمیشن کی تو دوڑیں لگی تھی۔ ان کی پریورٹیز یہی ہیں، صاف شفاف الیکشن کے لیے کوئی اجلاس نہیں کرنا، صاف شفاف الیکشن کے لیے یا پری پول ریگنگ جو ہو رہی ہے یا پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس پر سر جوڑ کے نہیں بیٹھنا۔ تو آپ اندازہ کر لیں۔ اب ایک اور جماعت نے بھی بلے کے نشان کے لیے رجوع کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان ہے۔ یہ وقار زکا کی ایک گمنام سی جماعت ہے، میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور سیاسی جماعت ہم عوام پاکستان پارٹی، وہ بھی بلے کے نشان کے لیے درخواست دے چکی ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف نظریاتی نامی ایک جماعت کو بلے باز دیا گیا ہے اور وہ بالکل پی ٹی آئی کی طرح ہے۔ انتخابی نشان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ آسانی سے پہچان کا ٹھپا لگائیں، لیکن یہاں تو مقصد کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے بھی کل رات گئے اپنے ٹکٹوں کا اعلان کیا پنجاب کی، اور دانیال عزیز اور طلال چودھری کو آؤٹ کر دیا۔ پی پی 80 شاہپور سے مریم نواز بھاگ گئی ہیں، وہاں سے انہوں نے اپنے لوکل بندے کو ٹکٹ جاری کر دی ہے۔ مریم نے وہاں سے کاغذات جمع کروائے تھے، اب وہ غالباً کاغذات واپس لے لیں گی کیونکہ وہ وہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہی۔ اب نون لیگ کے اندر ابھی بہت سی توڑ پھوڑ ہونی ہے، جس میں میں بتاؤں گا کہ کس کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا، آئی پی پی کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کیا ایڈجسٹمنٹ ہوئی۔ لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ دانیال عزیز کا الیکشن 2024 کے لیے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دے سکے۔ ایک انجان آدمی جس کا پارٹی سے تعلق نہیں، اس کو ٹکٹ دیا گیا۔ یہ نون لیگ میں پاور پولیٹکس ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں NA-75 سے الیکشن لڑوں گا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں گے تو ظاہر ہے یہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی آزاد الیکشن لڑیں گی۔ دوسری جانب کل عمران خان کی 2.5 گھنٹے تفتیش ہوئی اور 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہی یہ قید رہیں گے، وہاں سے آ کے تفتیش ہوگی۔ کل ساری ٹیمیں 12 مختلف تفتیشیوں نے 12 مختلف مقدمات میں عمران خان سے تفتیش کی۔ اب انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز نے اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت کی، جس میں عمران خان کی جانب سے وکیل ملک فیصل اور شہباز کھوسا پیش ہوئے۔ پولیس نے عمران خان کے 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے مسترد کیا گیا۔ ظاہر ہے جسمانی ریمانڈ کی توق بھی نہیں بنتی۔ اب 14 روز کا خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے، تو ابھی مزید تفتیش کی جائے گی۔ اب ایک جانب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو وہیں دوسری جانب انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے مجھے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بلایا اور کہا کہ آپ رجیم چینج آپریشن پر احتجاج ختم کر دیں تو آپ کو 2/3 اکثریت دی جائے گی، نہیں تو آپ کو 30 سیٹوں سے اوپر نہیں جیتنے دیا جائے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور خان صاحب نے ڈیٹ بھی بتائی اور ساتھ گواہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ شاہ محمود قریشی تھا۔ اگست 2022 میں مجھے بلایا گیا، اپریل میں حکومت گئی، 22 میں خان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ رجیم چینج آپریشن کے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ عالمی طاقتیں اس میں برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ اگر آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو 2/3 اکثریت بھی دیں گے۔
اس پر خان صاحب نے کہا کہ تم مجھے 2/3 اکثریت دینے والے کون ہوتے ہو یا 30 سیٹیں دینے والے؟ مجھے عوام 2/3 اکثریت دے گی جو کہ مجھے ملنی چاہیے، میں کیوں کمپرومائز کروں؟ میں کمپرومائز کروں گا تو میرا حال بھی نواز شریف والا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے اور خان صاحب نے جیل سے ایک بڑا دھماکہ کیا ہے۔ دوسری جانب وزارت دفاع کے سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان نے 3 سروسز چیفز کو خط لکھے ہیں۔ سیکرٹری دفاع نے آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کو خط لکھے ہیں۔ تینوں سروسز چیفز کو سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں خطوط لکھے گئے۔ ذرائع کے مطابق خطوط میں تینوں سروسز چیف کو 2017 کے دھرنے کے متعلقہ افسران کے کردار کا جائزہ لے کر کارروائی کا کہا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سیکرٹری دفاع نے اپنا تحریری بیان کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ رواں سال نومبر میں نگران حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس انکوائری کمیشن میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کا جواب آ چکا ہے۔ اب تینوں سروسز چیفز کو یہ خط لکھا جانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک میگا ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ کیونکہ اگر کارروائی ہوتی ہے سابقہ افسران کے خلاف تو وہ پھر پبلک کی جانب بہت ضروری ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ نے عمل درآمد کی رپورٹ کرنی ہے اور اس میں کیسے سزا دی جاتی ہے یہ بھی قابل غور ہوگا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی کوئی کی بھی جاتی ہے یا کوئی واقعی بڑا برج الٹے گا اور ملٹی میں پہلی دفعہ اگر ایسا ہوا تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا۔ تو یہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔